جی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز۔ آج ہم موسیقی کی دنیا کا ایک عظیم نام میڈم لتا منگیشکر جی کی زندگی پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج 6 فروری 2022 کو ان کا انتقال یہ ہو گیا ہے، مگر وہ آج بھی اور صدیوں تک وہ فن موسیقی میں زندہ رہیں گی۔ وہ آج 92 برس کی عمر میں وفات پا چکی ہیں۔ آئیے ہم ان کی زندگی کے اس گوشے پر روشنی ڈالیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 28 ستمبر 1929 میں ہیما منگیشکر کے ہاں ہوئی۔ آپ ایک معتبر نام ہیں انڈیا کی موسیقی کے اعتبار سے۔ آپ بیک وقت ایک مشہور و معروف گائیکا اور ایک موسیقار تھیں۔ آپ ایشیا کی سب سے مقبول گائیکا ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ آپ بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک روشن آفتاب بن کر سامنے آئیں اور تقریباً 6 صدی تک آپ نے فلمی دنیا اور فن موسیقی پر راج کیا۔ آپ کو بے شمار القابات سے نوازا گیا، جن میں شہزادی نغمہ شیریں، انڈیا کی بلبل اور آواز ہزار داستاں شامل ہیں۔ آپ نے بھارت کی 36 زبانوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔ ایک زمانہ آپ کے فن موسیقی کا دل دادا رہا ہے اور رہے گا۔ 1947 سے اب تک کی لوگ آپ کو بہت محبت و عقیدت سے سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ آپ کی مادری زبان تو مراٹھی ہے، مگر آپ زیادہ تر اردو زبان میں بات کرتی ہیں۔ اب تک آپ نے ہزاروں ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں، جن میں آپ کو 1987 میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا، پھر 2001 میں بھارت کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھارت رتنا عطا کیا گیا۔ 2007 میں فرانس نے اپنا قومی سول ایوارڈ دی آرڈر آف دی لیجن آف آنر سے نوازا۔ آپ نے 3 فلمی قومی ایوارڈ وصول کیے: 15 بنگال فلم، 4 فلم فیئر پلے بیک سنگر، 2 عدد فلم فیئر اسپیشل ایوارڈ، 1 فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور بہت سے صوبائی، قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ اپنے نام کیے۔ آپ بھارت کی پہلی سنگر ہیں جنہوں نے رائل البرٹ ہال، لندن میں اپنے فن کا جادو جگایا۔ 1942 میں آپ کے والد کا انتقال یہ ہو گیا۔ آپ کی عمر فقط 13 سال تھی۔ آپ کے والد کا نام تھا ماسٹر وینائک، جو ایک چھوٹی سی فلم انڈسٹری کے مالک تھے۔ اس کمپنی کا نام تھا یوگ چتراپت فلم کمپنی، جو منگیشکر خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ اس خاندان نے لتا منگیشکر کو بہت سہارا اور ابتدائی جدوجہد میں کام آنے میں تعاون فرمایا، جن میں اداکاری اور گائیکی کا فن شامل تھا۔ 1942 میں پہلی بار ایک مراٹھی فلم کے لیے فلمی گانے گائے، مگر یہ گانا آخر میں فلم سے کسی سبب نکال دیا گیا۔
1942 میں دادا چھندیکر کی ترتیب دی ہوئی موسیقی میں گانا گایا جو فلم کے لیے تھا۔ 1943 میں مراٹھی فلم کے لیے ایک گانا ماتا ایک سپوت کی دنیا بدل دے تو، جو فلم گاجا بھاؤ کے لیے گایا گیا۔ 1945 میں لتا جی ممبئی میں تشریف لے آئیں جب ماسٹر ونائک کی کمپنی نے اپنا ہیڈ کوارٹر ممبئی میں منتقل کیا۔ آپ نے پہلی بار ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کی تعلیم استاد امن علی خان صاحب سے پائی، جو بھنڈی بازار کھرجانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے 1946 میں ہندی زبان میں پہلی بار گانا گایا جس کے بول تھے پالگوں کر جوڑی گایا، جو فلم آپ کی سیوا کے لیے گایا گیا تھا، جو دتا دیوجی کر کا ترتیب کیا ہوا گانا تھا، اور آپ نے سب سے پہلے روہنی بھائی کے لیے رقص کیا تھا۔ اسی دوران آپ کی بہن آشا بھوسلے جی نے مائنر رول ادا کیا، جو ونائک فلم انڈسٹری کی پہلی فلم تھی جس کا نام تھا بڑی اماں۔ یہ سن 1945 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں لتا جی نے ایک بھجن گایا تھا، ماتا تیرے چرنوں میں۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری میں متعارف ہوئی اور پھر ونائک کے بینر تلے 1946 میں وسنت دیسائی صاحب نے فلم سوبھدرا کے لیے گانے گوائے۔ ونائک کے انتقال کے بعد ڈائریکٹر غلام حیدر نے آپ کو ششدر مکھرجی صاحب سے متعارف کروایا، جو فلم کے پروڈیوسر اور موسیقار تھے۔ آپ نے 1948 میں فلم شہید کے لیے گانے گائے، مگر مکھرجی صاحب نے لتا کی آواز کو ناپسند کر دیا۔ اس کے بعد ماسٹر غلام حیدر صاحب نے اپنی آنے والی فلم بے گھر کے لیے بطور پلے بیک سنگر آپ کو کاسٹ کر لیا۔ غلام حیدر صاحب نے آپ کو پہلی بار فلم کے لیے موقع دیا جس میں لتا نے گانے گائے۔ اس کے الفاظ تھے، اس نے دل میرا توڑا کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کے شاعر تھے ناظم پانی پتی صاحب۔ یہ گانا فلم مجبوری کے لیے گایا گیا تھا، جو سن 1948 میں پیش کی گئی تھی۔ یہ ان کی پہلی مشہور فلم ثابت ہوئی۔ لتا جی نے اپنی 84 سالہ جنم دن کے موقع پر کیے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے ماسٹر غلام حیدر صاحب نے پہلی فلمی گانے دلوائے اور وہ میرے سب سے عظیم رہنما ثابت ہوئے۔ وہ پہلے موسیقار تھے جنہوں نے میرے فن کو پرکھا اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور پھر مکمل طور پر میرے فن کو منظر عام پر لے کر آئے۔ وہ ابتدا میں میڈم نور جہاں صاحبہ کی طرح گانا چاہتی تھیں، مگر بعد میں آپ نے اپنا ایک جداگانہ انداز موسیقی اختیار کیا۔ آپ نے بھارتی فلم انڈسٹری میں بطور گائیکا کے ایک جداگانہ مقام پایا اور ایک الگ میدان میں قدم رکھا جہاں
کلاسیکل موسیقی، جدید موسیقی اور محفل کی موسیقی کے مرکب کو فلمی دنیا میں متعارف کرایا اور خوب نام کمایا۔ آپ نے اپنی ابتدائی دور موسیقی میں فلمی دنیا میں پردے کے پیچھے اس خوبصورتی سے گانے گائے کہ دیکھنے والے یوں محسوس کرتے کہ اداکارہ خود گا رہی ہیں۔ ابتدا میں آپ کا لہجہ مراٹھی اور ہندی تھا، جس میں اکثریت شاعری اردو شعراء کرام کی شامل کی جاتی تھی۔ ایک ملاقات میں دلیپ کمار صاحب سے جب پہلی بار لتا منگیشکر کا تعارف کرایا گیا تو دلیپ صاحب نے فرمایا کہ مراٹھی زبان کے گائک اردو بہت کمزور بولتے ہیں، تم اپنی اردو زبان کو بہتر کرو۔ اس کے بعد لتا جی جب واپس اپنے گھر لوٹی تو ایک اردو زبان سکھانے کے استاد کا بندوبست کیا جو روزانہ شام کو آپ کو اردو زبان کی تعلیم دیتے تھے، جس کا نام شفیع صاحب تھا۔ لتا جی نور جہاں کو بہت پسند کرتی تھی۔ بچپن میں جب آپ کی ملاقات نور جہاں سے ہوئی تو میڈم نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پر ریاض کرو، بس یہی کامیابی ہے۔ 1999 میں فلم محل کے لیے آپ نے بے شمار کافی گانے گائے۔ اس کے بول تھے: آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا۔ اس کی موسیقی اور ڈائریکشن کھیم چند پرکاش جی نے دی تھی اور اداکاری مدھو بالا نے کی تھی۔ آئے گا آنے والا 1949 کی جدوجہد تک سب سے مشہور گانا ثابت ہوا آپ کی زندگی میں۔ اس کے بعد کیا تھا کہ گانوں کی لائن لگ گئی۔ اس وقت کے سب سے مشہور ترین موسیقار انیل بسواس، شنکر جے کشن، نوشاد علی، ایس ڈی برمن، امر ناتھ، بھگت رام جیسے معتبر موسیقاروں نے گانے گانا شروع کر دیے اور ایک لائن لگ گئی۔ اور پھر اس کے بعد رام چندرا، ہیمنت کمار، سلیل چودھری، لتا نیک، خیام، روی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، وسنت دیسائی، مدن موہن اور اوشا کھنہ کے ساتھ کام کیا، جو اپنے دور کے نامور ترین موسیقار تھے۔ آپ نے بہت سے راگوں میں گایا۔ اس کے جوہر آپ نوشاد صاحب کی فلم دیدار میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کا کیریئر شروع ہوا اور پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت و شہرت عطا کی کہ 1974 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے 25,000 میلوڈی گانے پر 20 زبانوں میں گائے گئے۔ یہ دورانیہ 1944 سے 1974 تک کا تھا۔ اس ریکارڈ کے بعد محمد رفیع صاحب نے 28,000 گانے گا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا، مگر 1984 میں رفیع صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 3,000 گانوں کی لسٹ لتا منگیشکر نے اپنے نام کیا اور ورلڈ گنیز بک ریکارڈ میں لتا جی نے پھر دوبارہ سے اپنا نام لکھوا لیا اور اب تک انہی کا نام شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے ایک آدھی ہم نے ڈاکومنٹری یہ کی ہے جو ہے
اب بقایا جو ہے وہ آئندہ قسط میں ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی بے شمار ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دا ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کیجیے۔ نیکسٹ قسط جو ہے عنقریب آپ کو پیش کی جائے گی۔ تھینک یو۔